ہاں، آج کے بعد یہ اپنی عادت بنا لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ صبح و شام پڑھا کرو، میرا مالک دنیا آخرت کے سارے خزانے عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں قرآن بھی یاد کروا دے گا۔ بسم اللہ کرو، ارادہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو، نیت پکی کرو۔ قرآن کی محفل میں آئے ہو نا، آج کا دوسرا کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پہلا کام کہا قرآن لکھنا ہے انشاءاللہ، دوسرا کام انشاءاللہ قرآن پاک یاد کرنا ہے جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اور میں آپ کے خوشخبری سناتا ہوں ایک حدیث کی بنیاد پر، اگر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک بھی یاد کر لیا نا، انشاءاللہ میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی میرے پیارے بھائی کو اگر حوالہ چاہیے ہوگا تو میں حاضر ہوں، ایک استدلال کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک بھی یاد کر لیا نا، انشاءاللہ کل قیامت والے دن میرا رب حافظوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ کہاں کھڑا کر دے گا؟ حافظوں کے ساتھ۔ اور پتہ ہے حافظوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے قیامت والے دن؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قیامت والے دن قرآن پاک کا ماہر، قرآن پاک کا حافظ، قاری، قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنے والا، قرآن پاک کو سمجھنے والا، قرآن پاک کی تفہیم کرنے والا، قرآن پاک کی تشہیر کرنے والا، قرآن پاک کی تبلیغ کرنے والا، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا، مع السفرۃ الکرام بررا، انشاءاللہ وہ قیامت والے دن وہاں کھڑا ہوگا جہاں جبریل امین کھڑے ہوں گے، جہاں اللہ کے مقرب فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، آپ ایک تھوڑی سی بات یاد رکھیں، اگر اس مسجد کا نقشہ بنایا جائے نا، اس نقشے میں آپ کی تصویر بھی بنائی جائے یا میری تصویر بھی بنائی جائے، ساری مسجد کے مقابلے میں ایک نقطہ لگے گا، وہ نقطہ ظاہر کرے گا کہ یہ فلاں بندہ بیٹھا، پوری مسجد کے مقابلے میں ایک نقطہ۔ سارے شہر کا نقشہ بنایا جائے، بیچ میں اس مسجد کو ظاہر کیا جائے تو اس کی حیثیت ایک نقطے جیسی ہوگی۔ پورے منڈی بہاؤالدین کو بنایا جائے، اس میں آپ کا شہر ظاہر کیا جائے، ایک نقطے جیسا ہوگا۔ آپ آگے بڑھیے، پورے گجرانوالہ ڈویژن کا نقشہ بناؤ، تلاش کرو منڈی بہاؤالدین کہاں پہ ہے، ایک نقطہ کا حیثیت رکھے گا۔ آگے بڑھو، پورے پنجاب کا نقشہ بناؤ، آگے بڑھو، پورے پاکستان کا نقشہ بناؤ، آگے بڑھو، پورے بر صغیر کا نقشہ بناؤ، چلتے 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 ساری زمین کا نقشہ بناؤ، اور اس زمین میں اگر پاکستان کا نقشہ بناؤ گے، اس میں اس ہمارے ملک کا نقشہ بناؤ گے، ایک نقطے جتنی حیثیت ہوگی۔ اور پھر ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کتنے ہو گئے؟ 14، جسے ہم 14 طبق کہتے ہیں۔ فرمایا یہ 14 کے 14 اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک بہت بڑا ریت کا میدان ہو، بہت بڑا ریت کا میدان ہو، اور اس میدان کے اندر جتنی حیثیت ریت کے ایک ذرے کی ہوتی ہے نا، اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان کی اتنی حیثیت ہے۔